غریب آدمی تھا، اس پر قربانی واجب نہیں تھی. ہاں کہہ دیجیے، اس پہ قربانی واجب نہیں تھی. قربانی کا جانور اس کا چوری ہو گیا، اس نے کسی سے پیسے لے کر یا جیسے بھی ہوا اور جانور لے لیا. کام اس نے جائز نہیں کیا. ادھار لے کر جانور خریدنے کی اجازت نہیں ہے. میرے نبی علیہ السلام اشارے کرام میں کہتا ہے مقروض مر جائے تو جب تک قرضہ ادا نہ ہو وہ جنت میں نہیں جا سکتا. اسے قرضہ لے کر قربانی نہ کرے. قربانی واجب ہی نہیں تو کہاں کا گناہ کر کے ہو رہا ہے قرضہ لینے کا. لیکن اگر اس کے پاس کوئی پیسے تھے، اس سے خیال کیا چلو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، بیوی تھی اس کا زیور آ گیا، اپنا کچھ بیچ دیا، بیچ کر دوبارہ جانور خرید لیا، پہلا بھی مل گیا. میری بات کو سمجھیے گا، جو گم ہوا تھا وہ بھی مل گیا، ایک اور بھی خرید لیا. یا اس کی بکری نے 2 بچے دیے، اس سے ایک بچے کو پالتا رہا، دونوں بچوں کو، دونوں ہی قربانی کے لائق تھے. ایک بچے کے لیے اسے کہہ دیا میں یہ قربانی کروں گا. اب وہ خدا نخواستہ گم ہو گیا، اس سے بکری کے دوسرے بچے کو آ کے اب میں یہ قربان کروں گا. وہ پہلا بھی مل گیا، اب اس کو دونوں جانور قربان کرنے ہوں گے. میری بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ کیونکہ اس پر تو واجب تھے ہی نہیں، لیکن اس نے اللہ سے وعدہ کر لیا یہ جانور میں تیرا میں ذبح کروں گا. اب اس کو ذبح کرنا لازم آ گیا. وہ گم ہو گیا تھا، بس یہ خاموش ہو جاتا، اس سے اور کہہ رہی ہے میں یہ ذبح کروں گا، تو اب یہ بھی لازم آ گیا. میری بات آپ سمجھ گئے ہیں. لیکن اگر صاحب ثروت آدمی ہے، صاحب نصاب ہے، اس کا قربانی کا جانور گم ہو گیا تو اس سے اور خرید لیا، پہلا مل گیا، تو دونوں میں سے جس کو چاہے ذبح کر دیں. یہ ایک ہی ذبح کرنا اس پہ لازم، اگر دونوں ذبح کرنے ضروری نہیں، کیونکہ اس پر ایک واجب ہے، اس کی اپنی مرضی سے نہیں، اللہ تعالیٰ کی جانب سے واجب ہے. غریب نے خود اپنے اوپر واجب کیا ہے. اگر وہ گم ہو گیا تھا چپ رہتا بس ٹھیک ہے کچھ بھی نہیں، قربانی کے بعد مل جاتا تو بہتر تھا کہ ذبح کر کے اللہ کی راہ میں اس کا گوشت دے دیتا. مزید ویڈیوز اور اپڈیٹس کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل 787 STV سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں.